کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے روزہ خوروں کا برا انجام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، ہمارے درمیان ان بد نصیبوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے جو روزہ نہیں رکھتے۔ اچھے خاصے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، بیمار بھی نہیں ہیں، مسافر بھی نہیں ہیں، پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتے۔ بہت ساری عورتیں بھی ایسی ہیں جو بیمار بھی نہیں ہیں، سفر میں بھی نہیں ہیں، حیض کے دور سے بھی نہیں گزر رہی ہیں، نفاس کے دور سے بھی نہیں گزر رہی ہیں، وہ حاملہ بھی نہیں ہیں اور دودھ پلانے والی بھی نہیں ہیں، مگر روزے نہیں رکھتی۔ ایسے بد نصیبوں کی تعداد ہمارے درمیان دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا۔ کتنے رمضان کے مہینے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان لوگوں پر کچھ بھی اثر نہیں پڑتا۔ یہ لوگ سوچتے بھی نہیں، غور کرتے بھی نہیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو رمضان کو ترس گئے اور ان کو رمضان نہیں ملا، ہمارے درمیان سے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمیں رمضان کا مہینہ ملا ہے، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو صرف چند دن کے روزے رکھتے ہیں، جس طریقے سے چند وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پہلا اور آخری روزہ رکھنا پسند کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اپنے حساب سے جتنے روزے سمجھ میں آئے وہ رکھ لیتے ہیں، پورے مہینے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر ان کی مسلمانی کی بات کی جائے تو اس سے پکا مسلمان ظاہری طور پر اگر وہ ثابت کرنے چلیں اور دعویٰ کرنے چلیں تو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ایسے لوگ الوداعی جمعہ پڑھنے کے لیے جو خود سے بنائے ہوئے ہیں آگے آگے رہتے ہیں، آخری روزہ رکھنے کے لیے بے تاب ہوتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف جمعہ کا روزہ رکھتے ہیں، بقیہ اللہ اللہ خیر صلی۔ ہمارے درمیان ایسے لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، روزے کے انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ روزے کو ناپسند کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہم اور آپ، وہ ملحدین ہیں، وہ منافقین ہیں جن کو روزہ جیسی عبادت بھاری لگتی ہے، وہ اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے لوگ افسوس کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، لیکن اس دن افسوس کرنا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ نے کہا سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ کافر لوگ اس دن افسوس کریں گے کاش کے مسلمان ہو جاتے، آپ انہیں کھاتا، فائدہ اٹھاتا اور اپنی آرزوؤں میں مگن چھوڑ دیجئے، ان قریب وہ لوگ سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ کیوں اتارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے روزہ ہم پر کیوں فرض کیا ہے؟ اور فضیلت کا کیا کہنا اس کے؟ ایسے لوگ فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1901، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرمائے گا۔ ایمان کا مطلب ہے کہ لوگ روزے کی فرضیت کا انکار نہ کرے۔ اگر ہم اور آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو یہاں ہماری دو شکل ہو جائے گی،
ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے کہ روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی روزہ رکھنا ضروری ہے کیا؟ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں بھئی بعد میں رکھ لیں گے، جب بوڑھے ہوں گے تو رکھ لیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جی ہم تو کھاتے پیتے لوگ ہیں، صبر ہی نہیں ہو پاتا، کیسے دن بھر بھوکے رہیں گے، ایسا نہیں کر سکتے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو نزلے کا، زکام کا بہانہ بناتے جی ہم تو بیمار ہیں، اور سب کے سامنے گٹکا کھا رہے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں، بیڑی سگریٹ پی رہے ہیں، انہیں ڈر نہیں لگتا، ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، اور عام جگہوں پر جہاں لوگوں کا آنا جانا ہے پان کھا رہے ہیں، تمباکو استعمال کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی، کیوں آپ روزہ نہیں رکھے ہوئے ہیں؟ زکام جو ہو رہا ہے، بخار جو آیا ہوا ہے، اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھیے، کیوں آپ ہم کو سمجھانے چلے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے پائے جا رہے ہیں جی ہم تو مزدور قسم کے لوگ ہیں، کہاں سے ہم روزہ رکھیں گے؟ اگر روزہ رکھیں گے تو بال بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ اور بہت سارے مالدار لوگ جی ہم تو کھاتے پیتے لوگ ہیں، دن میں کیسے بھوکے رہیں گے؟ پیٹ میں تو کچھ نہ کچھ چاہیے، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے مسلم لوگوں کی ہوٹلیں یوں ہی کھلی رہتی ہے اور دکھاوے کے لیے پردہ لگا لیتے ہیں، جی برائی کھلے عام تو کیا پردے کے پیچھے کر رہے ہیں، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تقوی نہیں ہے، اللہ سے پردہ نہیں کیا تو ایسے لوگوں کا کیا ہے؟ غور نہیں کرتے، نقصان کتنا زیادہ ہے، برائیاں کھلے عام ہو رہی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بیماری نوجوانوں میں زیادہ نظر آ رہی ہے، چاہے وہ شہر کے ہوں چاہے وہ دیہات کے ہوں، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ کھلے عام کھا پی رہے ہیں، اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں، روزے کا کچھ بھی احترام نہیں ہے، رمضان کا کچھ بھی احترام نہیں ہے، لوگوں کا کچھ بھی احترام نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں غیرت مند لوگوں کو، معاشرے کے عقل مند لوگوں کو، معاشرے کے ہوش مند لوگوں کو، سوسائٹی کے اچھے لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو پکڑنا چاہیے تاکہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر برائی نہ پھیلے، لوگوں کے اندر ہمت نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر بدلتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے اور لوگوں میں برائیاں پھیل رہی ہے۔ فلاں نے نہیں رکھا جی ہم بھی نہیں رکھیں گے، ہم کو بھی یہ پریشانی ہے، آپ دین ہم کو سمجھانے کیوں چلے ہیں، ہم کو زیادہ دین معلوم ہے۔ لیکن غیرت مند لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی روک تھام کے لیے آگے آئے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج اسلام کی پکڑ مسلمانوں پر کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لیے ایسے بے غیرت لوگ جن کو افسوس بھی نہیں ہوتا اللہ کے قانون توڑنے پر زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر برائی کو نہیں روکا گیا، برائی پر کنٹرول نہیں کیا گیا تو انجام کافی برا ہونے والا ہے۔ سبھی لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، اچھے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی ہمیں کیا لینا دینا، جو غلط کر رہا وہ سمجھے، جی اگر ان کو سمجھانے جائیں گے نا تو برا مان جائے گا۔ اور کچھ لوگ ہیں جو سمجھا رہے ہیں، ایسا نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے جہاں بھی اللہ کا قانون توڑا جائے ایسے لوگ آگے بڑھیں۔ معلوم ہے نا کہ اگر ہم رمضان کے روزے کا انکار کرتے ہیں تو پہلا یہ لازم آتا ہے کہ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں کہ اسلام کا کوئی رکن نہیں ہے، تو ہم اسلام سے خارج ہو گئے، ہمیں مسلمان ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 8، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھنا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ نے مال دیے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے۔ اسی طرح اللہ نے طاقت دی ہے، حج کے لیے نہیں جاتا، اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے۔ اللہ نے طاقت دی ہے،
کوئی بیمار نہیں ہے، وہ بیمار نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، اچھا خاصا ہے، روزہ نہیں رکھتا، اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، انکار کر رہا ہے۔